آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا عالم یہ تھا کہ آپ کائنات کے تمام لوگوں سے بہتر اخلاق رکھنے والے تھے۔ اب میں سیرت پاک کا ذکر کرتا ہوں۔ سب سے زیادہ نرم مزاج تھے، سب سے زیادہ پاکیزہ دل رکھنے والے، سب سے بہتر خوبصورت کلام والے، سب سے زیادہ شکر گزار، سب سے زیادہ ہمت، استطاعت اور جرت رکھنے والے، سب سے زیادہ لطیف لہجہ رکھنے والے۔ بولتے تو حضور کے لہجے سے زیادہ لطیف لہجہ کوئی نہ تھا۔ سب سے زیادہ شیریں گفتار، سب سے زیادہ ہر ایک کے وفادار، سب سے زیادہ سخی، سب سے زیادہ عظیم، ہر ایک پر سب سے زیادہ توجہ کرنے والے، سب سے زیادہ احسان کرنے والے اور سب سے زیادہ معاف کرنے والے تھے۔ آپ ہمسایوں سے ہمیشہ بہترین سلوک کرتے، ہر ایک کی کمی کوتاہی سے درگزر کرتے، سخاوت سے کام لیتے، نرم گفتاری کو محبوب رکھتے، ہر ایک کو کھانا کھلاتے، یتیموں کی کفالت کرتے، سلام کو عام کرتے، بڑوں کی عزت کرتے، چھوٹوں پر شفقت کرتے، کم سنوں پر محبت کرتے، صلہ رحمی کرتے رشتہ داروں کے ساتھ، ناتوانوں کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے، مہمانوں کی ضیافت کرتے، محتاجوں کے لیے رزق فراہم کرتے، محروموں کے ساتھ کھانا تناول فرماتے، حق کی خاطر مصیبتوں میں گرے ہوئوں کی مدد کرتے، فقراء کے ساتھ چلتے اور کمزوروں اور مساکین کے ساتھ بیٹھتے۔ آپ کی حیات طیبہ میں فضول گوئی نہ تھی، کذب اور جھوٹ نہ تھا، گناہ نہ تھا، کینہ پروری نہ تھی، سخت روی نہ تھی، دھوکہ بازی نہ تھی، قطع رحمی نہ تھی۔ آپ سراپا حلم اور بردباری کا پیکر تھے۔ آپ کی طبیعت میں برداشت تھی۔ آپ کثیر درجہ فضل و احسان کرنے والے تھے۔ جو آپ سے قطع تعلق ہی کرتا، حضور اس سے تعلق جوڑتے۔ جو آپ سے کوئی نعمت روکتا، حضور اس کو عطا کرتے۔ جو آپ کو ناراض کرنے کی کوشش کرتا، حضور اس کو خوش کرتے۔ کوئی غلطی کرتا، حضور معاف کرتے۔ زیادتی کرنے والے پر مزید کرم نچھاور کرتے۔ کوئی اذیت دینا چاہتا، حضور صبر کرتے۔ غصہ آنے کی کیفیت میں بھی حضور اپنے آپ پر ضبط کرتے اور ہمیشہ صبر اور حلم کا پیکر رہتے۔ صبر و حلم کا۔ سب لوگوں سے زیادہ باحیا تھے۔ پردے کے معاملے میں نگاہیں نیچی رکھتے، سینہ کشادہ، نورانی چہرہ، سب سے زیادہ جمیل، لطف اور نرمی میں سب سے بڑھ کر، عطا و کرم میں سب سے زیادہ مہربان، صفات و خصال میں سب سے زیادہ لطیف، طبیعت میں سب سے زیادہ نرم، معاشرت میں سب سے زیادہ کریم، ادب و تہذیب میں سب سے زیادہ کامل، چہرہ سب سے زیادہ دل نواز، انس اور بشاشت ہمیشہ حضور کے چہرے پر کھیلتی، ہمیشہ کشادگی رہتی، طبیعت میں پاکیزگی رہتی اور حیا اتنا کہ پردے میں بیٹھی دوشیزہ بھی شرما جاتی۔ مزاج میں نازک، لطیف، جیسے صبح صادق کی خنک ہوائیں ہوں۔ نہ کبھی سخت گفتگو کی، نہ تنگ دلی دکھائی، نہ کسی پر ملامت کی، نہ عیب جوئی کی، نہ کسی کو جھاڑا، نہ ڈانٹ پلائی، نہ کسی کو نیچا دکھایا، نہ اپنی برتری بتائی۔ آپ کی شفقت محبت کا عالم یہ تھا کہ ہر ایک کو اپنے ساتھ مانوس کرتے۔ جو دور سے دیکھتا آپ کے حسن کا روب طاری ہو جاتا اور جو جتنا قریب آتا اتنا حضور کے ساتھ محبت کرنے لگ جاتا۔ ہر ایک کو مانوس کرتے، ہر ایک سے حسن سلوک فرماتے، ہر قوم کے معزز شخص کو ان کے مرتبے کے مطابق عزت دیتے، دل میں سخاوت تھی۔ کوئی شخص آپ کے چہرے پر نگاہیں گاڑ کے نہ دیکھ سکتا۔ ساتھیوں میں، صحابہ میں کبھی قدم اور ٹانگیں پھیلا کے نہ بیٹھتے۔ کوئی صحابی بیمار ہوتا تو خبرگیری کو جاتے، حتیٰ کہ یہودی کا بیٹا بھی بیمار ہوا تو اس کے گھر بھی خبرگیری کو گئے۔ وفود مہمانوں کے لیے دروازے کبھی بند نہ کرتے۔ کوئی بات کرتا تو حضور اس کی بات کاٹتے نہیں تھے۔ جس کے ساتھ کوئی ضرورت ہوتی وہ طلب کرتا تو اس کے ساتھ بیٹھ جاتے، اور جب تک وہ بات ختم نہ کرتا حضور نہ اٹھتے نہ اس سے منہ موڑتے۔ اور آقا علیہ السلام کے پاس بیٹھنے والا، ہر شخص بیٹھنے والا یوں محسوس کرتا کہ سب سے زیادہ الفت و شفقت میرے اوپر ہے۔ اب اس طرح کامل شفقت اور رحمت و رافت
کے پیکر تھے کہ آپ کی رحمت ہر شے پہ محیط تھی. نرم طبی کو حضور محبوب رکھتے تھے، ہر ایک سے نرم طبیعت سے پیش آتے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نرمی اور احسان اتنا کرتے کہ ہر ایک کی بدی کا جواب نیکی سے دیتے، مہمان کو عزت دیتے، جانبداری پسند نہ تھی، نا انصافی پسند نہ تھی، ظلم کے جو اسباب زندگی میں ہوتے ہیں ان کو ختم کرتے، تربیت کرتے، وقتاً فوقتاً وقفوں سے تھوڑی تھوڑی نصیحت کرتے، واعظ فرماتے تاکہ کوئی اکتا نہ جائے. نمازی اگر بوڑھے پیچھے کھڑے ہوتے تو امام کو کہتے کہ تھوڑا قرات کرو تاکہ لوگ تھک نہ جائیں. بچہ رو پڑتا تو خود نماز مختصر کر دیتے تاکہ اس کی ماں پریشان نہ ہو جائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سراپا مربت تھے اور وقار کے ایسے پیکر کامل تھے کہ کسی نے ایسا وقار نہ دیکھا. آپ کی خاموشی میں بھی وقار تھا اور آپ کے کلام میں بھی وقار تھا، آپ کے جمال میں بھی وقار تھا اور آپ کے جلال میں بھی وقار تھا. پرانی صحبتوں اور رشتوں کا لحاظ کرتے. حضرت خدیجہ الکبریٰ کی پرانی سہیلیاں جو مدینہ میں آباد تھی، کوئی جانور ذبح کرتے تو پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیوں کے گھروں میں بھیجتے، پرانے رشتوں کو قائم کرتے، ان پر احسان کرتے، ان پر نعمتیں لٹاتے. فطرت آپ کی کریم تھی اور آپ کے لطف و عنایت کا فیض ہر کسی کے لیے عام تھا. امانت میں سب سے بڑھ کر تھے، عدالت میں سب سے بڑھ کر تھے، گواہی میں سب سے معتبر تھے، عفت میں بے مثال تھے، طہارت میں بے داغ تھے، صداقت ظاہر و باطن میں بے مثال اور یکساں تھی. ہمیشہ سچ بولتے، جو فیصلہ کرتے واضح کرتے، حق پر مبنی کرتے، گفتگو کھول کھول کے کرتے تاکہ کسی سننے والے کو سمجھنے میں مغالطہ نہ ہو. آپ آسمانوں میں مکی تھے اور پوری کائنات کی زمین والوں میں امین تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام عظیم شان و شوکت کے مالک، آپ کو جو دیکھتا پیشانی بلند نظر آتی، قد میانہ تھا، قامت موزوں تھی، نور جمال سے دمکتی ہوئی گہری سیاہ آنکھیں تھیں، پلکیں گھنی تھیں، جبین روشن تھی، پیشانی کشادہ تھی، دانت چمکتے تھے، بلند خمدار ناک تھی، سرمگی آنکھیں تھیں، مکمل اور رسیق کان تھے، ابرو باریک تھے، نازک ہونٹ تھے، نرم و گداز رخسار تھے، پاؤں دراز تھے، شانے چوڑے تھے، چہرہ نورانی تھا، باہیں اجلی تھیں، ہتھیلیاں مضبوط تھیں، انگلیاں نرم تھیں، ہاتھ کھلے تھے، کف ہتھیلیاں کشادہ تھیں، پنڈلیاں متناسب اور مضبوط تھیں، تلووں میں توازن تھا، اعضاء مضبوط تھے، پسینے سے خوشبو آتی، عطار کے مشک و عنبر سے بھی بہتر خوشبو آتی. جن گلیوں سے گزر جاتے، صبح گزرتے شام تک لوگوں کو اس گلی کی فضا کی مہکوں سے پتہ چلتا کہ آقا یہاں سے گزرے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن یہ کہ اگر کنکریاں اٹھاتے تو وہ بھی آپ کے ہاتھ میں تسبیح کرتی، اور چھوٹے بچے جنہوں نے ابھی دودھ پینا نہیں چھوڑا، وہ دودھ پینا چھوڑنے کی عمر سے بھی پہلے حضور کے عشق میں گرفتار ہو جاتے اس عمر میں.